الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے جانوروں کا گوشت اور ان کا خون ہرگز نہیں پہنچتا، لیکن اللہ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ ایسے ہی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بات پر کہ اس نے راہ دکھائی، اور تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ محترم بزرگوں، دوستو، مذہب اسلام میں قربانی کو شاعر اسلام کا درجہ حاصل ہے۔ قرآن و حدیث میں اس پر عظیم اجر و ثواب کی بشارت موجود ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں بھی جاری و ساری رکھا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال خود بھی قربانی دیتے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی تاکیداً قربانی کرنے کا حکم دیتے تھے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، جسے قربانی کرنے کی استطاعت ہو اور پھر قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس حدیث پاک سے جہاں قربانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، وہیں اس سے حکم تاکیدی کا ثبوت بھی ہوتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ موجودہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے قربانی کے متعلق قسم قسم کی رائے سامنے آ رہی ہے اور لوگ الجھن کے شکار بنے ہوئے ہیں۔ اس پس منظر میں چند گزارشات پیش خدمت ہے۔ قربانی کے ایام 10، 11، 12 ذی الحجہ ہے۔ ان 3 دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں۔ اس لیے اس بات پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ان 3 دن میں قربانی ہی کرنی ہے، قربانی کا کوئی بدل نہیں۔ لہذا لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں قربانی دینی ممکن نہ ہو تو مختلف ادارے و تنظیمیں جو اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں وہاں اپنی قربانی کرائیں۔ اگر اپنے شہر یا ریاست میں ممکن نہ ہو تو دوسرے شہر یا دوسری ریاست میں اپنی قربانی کرائے۔ جنوبی ہند کا عظیم ادارہ جامعہ نظامیہ کے قربانی کے متعلق فتوے کو عام لوگوں نے صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں، اور اس کا غلط پرچار کیا جا رہا ہے کہ جامعہ نظامیہ نے قربانی کے بدلے رقم صدقہ کر دینے کا فتویٰ دیا ہے۔ آپ جامعہ نظامیہ کے فتوے کو اٹھا کر دیکھیے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ جامعہ نظامیہ نے اپنے فتوے میں صاف صاف لکھا ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرے، قربانی کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر پوری کوشش کرنے کے باوجود قربانی دینے کی کوئی شکل نہ نکل سکی تو ایام قربانی کے گزر جانے کے بعد قربانی کی رقم صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ لہذا جامعہ نظامیہ اور ملک کے دیگر تمام موقر مدارس کا یہی فتویٰ ہے کہ قربانی میں قربانی ہی واجب ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اس لیے ہر صاحب نصاب سے گزارش ہے کہ خلوص دل کے ساتھ قربانی کا فریضہ انجام دے۔ قربانی کے جو ایام ہے وہ متعین ہے، 10، 11، 12 ذی الحجہ ہے، اس لیے ان 3 دنوں میں ہی قربانی دینی ہوگی۔ اگر ان 3 دنوں میں کسی وجہ سے کوئی شخص قربانی نہیں دے سکا تو بعد میں قربانی نہیں کر سکتا۔ البتہ فقہا نے قربانی کی جو قیمت ہے صدقہ کرنے کی صراحت کی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، کچھ لوگوں کا قدیم خیال ہے جو اب
اس لاک ڈاؤن میں شدت سے اٹھایا جا رہا ہے کہ قربانی کے 3 دن میں ہزاروں لاکھوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور کروڑوں روپے اس پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ اس لیے جانور ذبح کرنے کے بجائے اس کی جو رقم ہے غریب لوگوں میں تقسیم کر دی جائے۔ بالخصوص لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو صورتحال ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس سال کم از کم قربانی نہ دے کر رقم ہی تقسیم کر دی جائے۔ تو واضح رہے کہ یہ خیال سرے سے باطل ہے، غلط ہے۔ فقر و فاقہ کا عذر بنا کر رقم تقسیم کرنے سے قربانی ادا ہونے کا کوئی سوال ہے ہی نہیں۔ اگر یہ صورت جائز اور مناسب ہوتی تو صحابہ کا دور آج سے کہیں زیادہ فقر و فاقہ کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہ دے کر اس کی قیمت صحابہ میں تقسیم کروا دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی دیتے تھے اور صحابہ کرام بھی قربانی دیتے تھے۔ اس لیے اس خیال کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ محترم حضرات، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اور جو یہاں کی صورتحال ہے، اس کا بھی تقاضا ہے کہ مسلمان اس قسم کی بات کرنے سے بالکلیہ گریز کرے، پرہیز کرے، اس طریقے کی باتیں نہ کرے، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قربانی پر مکمل پابندی لگا دی جائے گی، یہ کہہ کر کہ قربانی کے بدلے رقم ہی تقسیم کر دو، اور پھر مسلمان دیکھتے رہ جائیں گے اور قربانی جیسی عظیم عبادت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جتنے بھی لوگ میرا یہ بیان سن رہے ہیں، میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کے اندر جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہے وہ دور ہو اور لوگ صحیح بات پر عمل کر سکے۔ اس لیے آپ سے بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور آپ جتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں ان کو آگے پہنچانے کی ترغیب دیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میری تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ حالات کو بہانہ بنا کر قربانی سے احتراز نہ کیا جائے، حتی المقدور قربانی ہی کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قربانی کا بدل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر رکاوٹ کو دور فرما کر ہم سب کو سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔